اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم نامہ سے عظیم الرحمن صدیقی عرض کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد ایک سال ختم ہو جائے گا اور ایک نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ اب اس سال کے خاتمے کا کچھ لوگوں کو دکھ ہوگا، افسوس ہوگا، اور کچھ لوگ جو ہے نئے سال کے بارے میں بہت خوشیاں منائیں گے۔ اب یہ دونوں جو رویے ہیں، محض دکھ کرنا یا محض خوشیاں منانا، یہ درست نہیں ہے۔ افسوس اگر آپ کرتے ہیں، دکھ کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک سال تو گزر چکا ہے، وہ تو ماضی بن گیا ہے، اور صرف خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جائزہ بھی یہ لینا چاہیے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایک پورا سال دے رہے ہیں اور آغاز سے ہمیں ایک سال مل رہا ہے۔ اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نئے سال کے موقع پہ یہ جائزہ لیں کہ ہم نے پچھلے سال جو کچھ کیا اس میں ہمیں کامیابی ملی؟ اگر ناکامی ملی یا کامیابی کم ملی تو اس کی کیا وجوہات تھیں؟ اور اگر ہم کامیاب ہوئے تو اس کامیابی کو ہم نے برقرار کیسے رکھنا اور اس کو کیسے آگے بڑھانا ہے؟ اس کا ہم جائزہ لیں کہ پچھلے سال جو کچھ ہم نے کیا، اور اگلے سال کے لیے دیکھیں جی، اگلے سال کے لیے اب اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں پہلا دن مل رہا ہے۔ پہلے دن سے ہی ہم ایک پلاننگ کر لیں کہ ہم نے اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے گول کیا ہیں، ہماری منزل کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں۔ ان چیزوں کا تعین کر لیں، اور پلاننگ کرنے کے بعد ابتدا سے ہی عمل درآمد شروع کر دیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ وقت کو بالکل ضائع نہ کریں، پلاننگ کر لیں کہ ہم نے یہ کچھ کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنی منزل کا تعین کرنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوششیں شروع کر دیں۔ ہے نا جی، ورک اینڈ اچیو۔ آپ ورک کریں گے تو اچیو کر سکتے ہیں آپ۔ تو اس سال، یعنی جو اب نیا سال آ رہا ہے، اس میں ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ پچھلے سال میں جو کچھ ہو چکا اس کا ہم جائزہ تو لیں، لیکن اس کے بارے میں پریشان ہونے کی یا افسوس کرنے کی یا دکھ کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگلے سال ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ ہم تعین کر لیں اپنی منزل کا، ہمیں کامیاب ہونا ہے، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ میں نوجوانوں کو یہ کہتا ہوں، بالکل مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اللہ پاک نے دیکھیں جی ہمیں خود یہ فرما دیا ہے، دیکھیں سورہ الم نشرہ میں ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں اگر مشکلات ہیں بھی تو آسانیاں تلاش کرو، آسانیاں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول قانون ہے۔ تو ہمیں جناب اس بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اب بحیثیت مسلمانہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات تو یہ، جو ایک سال آیا ہے، نیا سال آیا ہے، ہمیں دیکھیں اگر ہم قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ترجمے کے ساتھ، ہمیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ہمارے اللہ پاک ہمیں کیا فرما رہے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہمارے ہیں، ہمارے آقا، اور ہم ان کے امتی ہیں، ان کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ اور دیکھیں اگر ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ہم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہم جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایک تو اللہ پاک سے کی محبت میں سرشار ہونا، اس سال اللہ پاک سے محبت کرنی ہے، اور ہمارے جو دین کے تقاضے ہیں ہمیں ان کو پورا کرنا ہے، اور پھر ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پہ بھی کامیاب ہونے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ ناکامیاں جو ہے نا جی، یہ تو کامیابیوں کی غذا ہیں ناکامیاں۔ اگر ناکامی سے ہم سبق حاصل کر کے جدوجہد کرتے ہیں تو دیکھیں ہم کتنا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی میں ایٹم بم گرے، نہ اس سے پہلے گرے نہ اس کے بعد گرے، جاپان تباہ ہو گیا۔ اور پھر دیکھیں انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ ہم نے راکھ کے ڈھیر میں سے ایک نئے جاپان کو برآمد کرنا ہے۔ دیکھیں جاپانیوں نے جب یہ سوچ لیا، انہوں نے اوزار اٹھا لیے، انہوں نے جناب ٹیکنالوجی پہ کتنا عبور حاصل کیا، انہوں نے علم کے میدانوں میں
جو ہے نا اپنے جھنڈے گاڑ دیے، اور جاپان کو دیکھ لیں اس ناکامی سے سبق سیکھ کے وہ کتنے کامیاب ہو گئے۔ تو جناب ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، بحیثیت قوم بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آج یہ ہو رہا ہے کہ ہم ناکام ہیں معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، آج اگر ہم سوچ لیں جناب بحیثیت قوم کہ ہم نے پاکستان کو عروج پہ پہنچانا ہے، ہم اپنے جو ہے نا جی آج تعین کر لیں کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہم نہیں ان کو دہرائیں گے، اور آج تعین کر لیں کہ پوری قوم ان غلطیوں کو دہرائے بغیر صرف اور صرف ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جائے گی کہ ہم نے پاکستان کو کامیاب کرنا ہے، پاکستان کو غلبہ دلانا ہے، اور ہم ہر صورت میں ترقی یافتہ قوموں تک پہنچیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح جناب اگر ہم انفرادی طور پہ سوچ لیں نا جی کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے لیے جدوجہد کر لیں، اس کے لیے پلاننگ کریں، کوششیں کریں، کاشیں کریں، تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی عمر میں ہم کوششیں شروع کر دیں اور ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو نیا سال آ رہا ہے اس میں جناب آپ جو ہے نا جی پرانے سال جانے کا دکھ نہ کریں، اور نئے سال آنے کی خوشی کی بجائے جو ہے نا جی یہ سوچ لیں، یہ پلاننگ کر لیں، ریٹن پلاننگ کر لیں، اور جناب سوچ لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، اس کے لیے کیا رکاوٹیں آئیں گی ان کو ہم نے کیسے دور کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہوئے آپ منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے گول ہیں، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو جناب بالکل مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پہ یقین رکھیں، لیکن بات یہ ہے اللہ پاک کی رحمتوں پہ یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، ہمیں صحیح راستوں پہ چلنا پڑے گا، ہمیں کوششیں اور کاوشیں کرنے پڑیں گی، پھر انشاءاللہ اس نئے سال میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میری دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اور میرے لیے بھی آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ پہ بھی رحمت کرے، تو اللہ پاکستان پہ رحمتیں کرے، اور پاکستان کو اس سال پاکستان جو ہے نا جی ترقی اور عروج کی منزلیں پالے، اور ہمارے جو بڑے ہیں سب ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ بھی عقل سے کام کریں، متحد ہو جائیں، اور صرف پاکستان کی مضبوطی کے لیے جدوجہد کریں۔ پاکستان زندہ باد۔